بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عبید اللہ ہوں اور آج ہم ملٹی کولینیئرٹی کے مسئلے کو ڈسکس کریں گے. ریگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے آ سکتا ہے. مختصراً آپ اس کو یہ سمجھے، وٹ ہیپنز اف ریگریسرز آر کوریلیٹڈ. آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل جن کو ریگریسرز کہتے ہیں، دے آر کوریلیٹڈ. اگر وہ کوریلیٹڈ ہوں تو اس کا ریگریشن پہ کیا اثر پڑتا ہے، جو اس پرابلم کو ہم کہتے ہیں ملٹی کولینیئرٹی. چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں. تو آج ہم ملٹی کولینیئرٹی ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے ایزمپشنس پڑھے تھے، اور جو ہمارے کورس بک ہے جو ڈاکٹر اعظم ہمیں پڑھا رہے ہیں اس میں ایزمپشن نمبر 8 ہے کلاسیکل لینئر ریگریشن ماڈل کا. اور وہ ایزمپشن ہے دیٹ دیئر از نو ملٹی کولینیئرٹی امنگ regressors including in model. In this presentation we take a critical look at this assumption by seeking answer to the following question. For example, what is the nature of multicollinearity؟ کیا چیز ہے یہ؟ practical consequences کیا ہیں؟ how we can detect it and what remedies can be taken to alleviate the problem. تو یہ ڈاکٹر اعظم صاحب کا جو طریقہ کار تھا میں نے اسی کو فالو کیا. واٹ از دا نیچر آف ملٹی کولینیئرٹی؟ ملٹی کولینیئرٹی ہے کیا چیز؟ پہلی بات تو یہ تو وہ سائنٹسٹ کا نام ہے، میرا کزن نہیں لگتا، اس لیے ممکن ہے میں یہ نام صحیح نہ بول سکوں. ایسا کریں، ایسا آپ خود پڑھ لیں. ملٹی کولینیئرٹی از اے اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹ ویئر سیورل انڈیپینڈنٹ ویریبل ان اے ماڈل آر کوریلیٹڈ. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل کوریلیٹڈ ہیں. آپ اس ماڈل کو، یہ ڈائیگرام ہے، اس سے کچھ تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں. بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی اگر سچویشن ایسی ہو. یہ ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وائی، یہ x2 اور x3 سے ریلیٹڈ ہے، لیکن x2 اور x3 دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کو کراس نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی x2 کا بھی y پہ افیکٹ ہے، x3 کا بھی y پہ افیکٹ ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی. دس ول بی پرابلم سچویشن آف نو کولینیئرٹی. یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی، لیکن اس طرح عملاً ہوتا بہت ریئر کیس ہے. خاص طور پہ اکنامکس فینامنا میں یہ مسئلہ بہت کم ہی ہوتا. باقی ملٹی کولینیئرٹی لو ہو سکتی ہے، جس میں اگر آپ دیکھیں تو x2 کا زیادہ تعلق y کے ساتھ ہے، x3 کا بھی زیادہ تعلق y کے ساتھ ہے. ان کا آپس میں تھوڑا بہت تعلق بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کمزور سا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے آپس کے تعلق کا بھی y کے ساتھ تعلق ہے، لیکن بہت ہی کمزور ہے. وہ ادھر بتایا گیا جہاں بھی ماؤس پوائنٹر ہے. لیکن پھر یہ ماڈریٹ ملٹی کولینیئرٹی جب x2 اور x3 کا آپس میں بہت تعلق ہو، اور اس کے جو کامن ایریا ہے اس کا بھی y سے کافی تعلق ہو، تو انٹریکشن ایفیکٹ کافی بڑھ رہا ہے. ان x2 اور x3 کا آپس کا ایفیکٹ، کمبائن ایفیکٹ کافی بڑھ رہا ہے. انٹریکشن کو آپ مختصر الفاظ میں یہ سمجھے کہ بعض دوائیاں ہوتی ہیں اکیلے کام نہیں کرتی، لیکن دوسری دوائی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. ہائی کولینیئرٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ہائی کولینیئرٹی یہ ہو سکتی ہے، اب یہ دیکھیں، اب وہی ان کا کامن ایفیکٹ مسلسل بہت بڑھ رہا ہے. اور ویری ہائی کولینیئرٹی کا آپ دیکھیں کہ x2 کا براہ راست y کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اس کا البتہ اس کا تھرو x3 اس کا y کے ساتھ بڑا تعلق آ رہا ہے، کیونکہ آپ غور کر رہے ہیں x3 کا بہت زیادہ تعلق y کے ساتھ ہے. x2 کا جو y کے ساتھ تعلق ہے بھی تو وہ میجر x3 کے راستے سے ہے. اپنا اکیلا تعلق اس کا بڑا ہی نیگلیجبل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کی چیز صورتحال جو ہے کہ x2 کا بہت زیادہ تعلق y کے ساتھ براہ راست نہیں ہے، یہ x3 کے تھرو ہے. تو یہ ہے بہت ہی ویری ہائی کولینیئرٹی کی سچویشن ہے. باقی کولینیئرٹی کو ہم کوریلیشن سے ہی میئر کرتے ہیں، اور ٹو ویریبل آر کنسیڈرڈ ٹو بی پرفیکٹلی کولینیئر if their correlation coefficient is +or -1.
+1 हो तो पॉजिटिव हो जाएगा रिलेशनशिप, और -1 हो तो इन्वर्स किस्म का रिलेशनशिप हो जाएगा, लेकिन हाईली कोरिलेटेड होंगे। तो एक तो ये थोड़ी सी बात हो गई है, और थोड़ा सा डायग्राम से मैंने बता दिया कि कोलिनियरिटी क्या होती है। डायग्राम से हमारे दोस्तों को आसानी से समझ आ जाएगी, लेकिन थोड़े सा इसके मैथमेटिकल नेचर भी मैं बताता जाऊँ। अगेन द नेचर ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, ये फिर अगेन दो किस्म की, एग्जैक्ट या परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी और इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। एग्जैक्ट या परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी कब होती है? इट रेफर टू लीनियर रिलेशनशिप अमंग सम और ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। कुछ न कुछ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, उनका आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है ना। रिग्रेशन मॉडल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखे हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है। अब बिलफर्ज हमारे पास के वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल है, जिसको हम इस तरह कहते हैं वाई आई इक्वल टू समेशन। अच्छा, ये जो सारा लिखा हुआ है इसको आप इस तरह समझिए, जे की वैल्यू अगर 1 हो जाए, जे की वैल्यू अगर ये 1 हो जाए तो ये हो जाएगा B1 xi1, B1 xi1। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाए तो ये हो जाएगा B2 xi2, और ये सब आपस में प्लस हो रहे होंगे। इस सिंबल के मतलब ये है, यानी ये सारा जो लिखा गया है ये असल में है B1 xi1 प्लस B2 xi2 प्लस B3 xi3 प्लस so on and so forth until j becomes k। क्या मतलब bk xik, तो इस तरह हो जाए, और फिर आखिर में ये वो एरर टर्म है, तो वो मैंने ज़रा शॉर्ट करके समेशन नोटेशन इस्तेमाल करके इसको लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो ये के वेरिएबल मॉडल है। एन एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप इज सेड टू एग्जिस्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और ये वो कंडीशन है। अलबत्ता एक बात याद रखें कि xi1 को हम थ्रू आउट 1 लेंगे ताकि B1 जो है ना वो कांस्टेंट टर्म इस मॉडल में आ जाए। तो ये एक बात है जो पहले से ही आपको मालूम है। बहरहाल ये वो कंडीशन है। ये कंडीशन भी मैंने शॉर्ट करके लिखी हुई है, इसको इस तरह पढ़ें, λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 प्लस चलते चलते λk xk इक्वल टू 0, ठीक है ना। वेयर लैम्डा जे आर कॉन्स्टेंट्स फॉर जे इक्वल टू, जे की वैल्यू 1 2 3 से k तक कुछ भी हो सकती है, दे आर कॉन्स्टेंट्स सच दैट नॉट ऑल लैम्डा जे आर ज़ीरो साइमल्टेनियसली। बैक वक्त ये सारे ज़ीरो नहीं है, क्योंकि बैक तक अगर ये सारे ज़ीरो हैं तो ये तो फिर वैसे ही ज़ीरो है, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो सारे इसके ज़ीरो ना होने के बावजूद इस सब का जब मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आपस में सम करते हैं तो इससे ज़ीरो आता है। इसका क्या मतलब है कि कुछ एक्स हैं जो कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर, कुछ और एक्स जिनको खुद भी कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, उनका इफ़ेक्ट वो ख़त्म कर रहे हैं, ये एक दूसरे पर असरानंदाज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी क्या होगी? अच्छा, ये बात याद रखें कि ये रेयर केस है, ये बहुत कम सामने आता है ये परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी का। ज़्यादा जो सिचुएशन होती है हमारे पास इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, और ये तकरीबन रूटीन की चीज़ है, यानी वो सर की बात कि ये मसला इसका नहीं है कि ये मल्टीकोलिनियरिटी होती है कि नहीं होती, ये तो होती तो अक्सर है। इस असल मसला इसकी डिग्री का है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कमज़ोर मल्टीकोलिनियरिटी तो हमेशा होती है, तकरीबन हमेशा। तो इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी क्या है? टुडे हाउएवर द टर्म मल्टीकोलिनियरिटी इज यूज्ड टू इंक्लूड केसेस वेयर एक्स वेरिएबल आर इंटरकोरिलेटेड बट नॉट परफेक्टली। मतलब है कोरिलेशन 1 या -1 नहीं होता, लेकिन फिर भी कोरिलेशन होता। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारा सम ज़ीरो के बराबर नहीं होता, ये किसी रैंडम वेरिएबल के बराबर होगा। ये सारा सम ज़ीरो के बजाय किसी के रैंडम वेरिएबल के बराबर होता है, वेयर वी आई इज़ अ स्टोकास्टिक रैंडम एरर टर्म, ठीक है ना। ये तो ये हमारे पास हो जाएगी इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? जब मल्टीकोलिनियरिटी आ जाए तो इसके क्या नताइज निकलेंगे? कुछ तो थ्योरेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं मल्टीकोलिनियरिटी के। इफ़ मल्टीकोलिनियरिटी इज़ परफेक्ट, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल आर इनडिटर्मिनेट। मतलब है आप वो कोफिशिएंट सिरे से मालूम नहीं कर सकते, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन इन्फिनिट है। इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि आप मॉडल को एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, मॉडल के में बीटा की वैल्यूज़ मालूम ही नहीं कर सकते, बात ही ख़त्म,
ٹھیک ہے نا. ماڈل انڈیٹرمینیٹ ہو جاتا ہے, اس کو آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے. ماڈل کو میں جو بیٹاس کی ویلیو آپ کسی ایس پی ایس ایس یا اسٹریٹا یا کوئی اور سافٹ ویئر ہے جس کی مدد سے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں, آپ ماڈل کو معلوم ہی نہیں کر سکتے, بیٹا کی ویلیوز ہی معلوم نہیں کر سکتے اگر ملٹی کولینرٹی پرفیکٹ ہے. لیکن میں نے بتایا یہ ریئر کیس ہے. اف اٹ از لیس دین پرفیکٹ, اگر لیس دین پرفیکٹ ہے, دا ریگریشن کوفیشنٹ آل دو ڈیٹرمینیٹ, ریگریشن کوفیشنٹ اب ڈیٹرمینیٹ تو ہو جائیں گے, یعنی ڈیٹرمن آپ اس کا کر سکیں گے, بٹ اٹ پوزیسز لارج اسٹینڈرڈ ڈیویشن, انفینٹ تو نہیں بٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن پھر بھی لارج ہوگا, اسٹینڈرڈ ایرر یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن وہ بہت زیادہ ہو جائے گا, وچ مینس دا کوفیشنٹ کین ناٹ بی اسٹیمیٹڈ ود گریٹر پریسیشن اینڈ ایکوریسی. یعنی اس میں جو مسئلہ بنتا ہے لیس دین پرفیکٹ ملٹیکولرٹی کا, وہ مسئلہ بنتا ہے پریسیشن اور ایکوریسی کا, مسئلہ بنتا ہے پریسیشن کا اور ایکوریسی کا, اس سے یہ مسئلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تھیوریٹیکل کانسیکوینس ہیں, یہ تھیوریٹیکلی اس کا یہ مطلب ہے. پریکٹیکلی اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ اگر ملٹی کولینرٹی لٹل ہے تو ایفیکٹ آن ریگریشن انالیسس ناٹ اے پرابلم. اگر ماڈریٹ ہے اسٹل یوزولی ناٹ اے پرابلم. لیکن اگر یہ اسٹرانگ ہے تو پھر اس کے اسٹیٹسٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے. اسٹیٹسٹیکل کانسیکوینسز کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس انٹرول اسٹیمیشن اور ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس کو متاثر کرے گا. ٹھیک ہے. often a problem if you want to estimate the effect of individual x variable. ٹھیک ہے نا جی. انڈیویجول ایکس ویریبل کا اگر آپ ایفیکٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں کس ویریبل کا ایفیکٹ زیادہ ہے کس کا کم ہے, ٹھیک ہے نا, تو ریگریشن کوفیشنٹ کا انڈیویجول ریگریشن کوفیشنٹ کا اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں, اٹ may not be a problem if your goal is just to predict or forecast. اگر آپ صرف اسٹیمیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ماڈل کنسٹرکٹ کرنے کا سارا مقصد اسٹیمیشن ہے, تو ایون اسٹرانگ ملٹی کولینرٹی ول بی ٹالریبل. ٹھیک ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایکسٹریملی اسٹرانگ ہو, بہت ہی زیادہ ملٹی کولینرٹی کا مسئلہ ہو, تو پھر اس کے نومیریکل کانسیکوینسز بھی آئیں گے. نومیریکل کانسیکوینسز کا مطلب کیا ہے کہ آپ ممکن ہے کہ ماڈل کو صحیح اسٹیمیٹ ہی نہیں کر سکتے. اٹ از آلویز اے پرابلم. کمپیوٹر کیلکولیشن میں ایون بی رانگ ڈیو ٹو نومیریکل انسٹیبلٹی. تو مختلف قسم کے نومیریکل انسٹیبلٹی, وہ نومیریکل انسٹیبلٹی کا آپ آسان سا کیلکولیٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈویژن بائی زیرو یا اس طرح کی کوئی چیز ایرر کیلکولیٹر دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ نومیریکل انسٹیبلٹی ہے جب میتھس کے کچھ لاز وائلیٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایکسٹریم نیچر کی ملٹی کولینرٹی ہو تو اس کے نومیریکل کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ سر کے اپنی پریزنٹیشن سے میں نے لیا ہے. واٹ آر پریکٹیکل کانسیکوینسز ان کیس آف نیئر اور ہائی ملٹی کولینرٹی؟ ون از لائکلی ٹو انکاؤنٹر دا فالوئنگ کانسیکوینسز. کون سے کانسیکوینسز؟ آل دو بلو, مطلب ہے آپ کے پاس اسٹیمیٹس تو ابھی بھی بلو ہیں, بیسٹ لینئر ان بائس اسٹیمیٹس ہیں. دا آرڈنری لیسٹ اسکوائر اسٹیمیٹرز ہیو لارج ویریئنس اینڈ کوویریئنس میکنگ پریسیشن اسٹیمیشن ڈیفیکلٹ. میں نے بتایا یہ ایکوریسی کا مسئلہ آ جائے گا, ایکوریسی کا مسئلہ آ جائے گا, پریسیشن کا مسئلہ آ جائے گا. اور بیکاز آف کانسیکوینس ونس, اس کے نتیجے میں دا کانفیڈنس انٹرول ٹینڈ ٹو بی مچ وائڈر. کانفیڈنس انٹرول کا سائز چھوٹا ہو, انٹرول اسٹیمیشن کا جو لوگ اسٹیٹسٹک کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے, کانفیڈنس انٹرول کا سائز اس کے اپر اور لوور لمٹ کے درمیان ڈفرینس کم ہو تو اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر انٹرول بہت بڑا ہو رہا ہے تو اس کے بڑے ایک تو سیدھا سیدھا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کا نل ہائپوتھیسس ہمیشہ ایکسیپٹ ہی ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا, نل ہائپوتھیسس ایکسیپٹ ہو رہا ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی ڈفرینس ہے بھی ایکچولی تو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے نا, اگر ڈفرینس ہے بھی تو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو زیرو نل ہائپوتھیسس ہی مسلسل نل ہائپوتھیسس ہی ایکسیپٹ ہو رہا ہوگا. آلسو بیکاز آف کانسیکوینس ون دا ٹی ریشو آف ون اور مور کوفیشنٹ ٹینڈ ٹو بی اسٹیٹسٹیکلی انسگنیفیکنٹ. یہی بات دوبارہ تقریباً بتائی گئی ہے.
یہی کہ آپ کا نل ہائپوتھیسس ہی ایکسیپٹ ہو رہا ہوگا، ڈفرینس اگر ہوگا بھی تو نظر نہیں آئے گا. یہ مطلب اسٹیٹسٹیکل جو سافٹ ویئرز ہیں وہ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے. Although T ratio of one or more coefficient is statistically insignificant, the R square overall measure of goodness of fit can be very high. اب یہ بات ہے کہ جب آپ اوور آل ماڈل کو دیکھتے ہیں وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، لیکن ٹی ریشوز جو ہیں، حالانکہ جب ہم اوور آل ہمارے پاس آر اسکوئر کی ویلیو بڑی اچھی آ رہی ہے تو پھر تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تو نیچے کئی جگہ پر جو ہے نا ہمیں کیا کہتے ہیں سگنیفیکنٹ رزلٹ ملیں گے، لیکن وہ سگنیفیکنٹ رزلٹ آپ کو نہیں ملتے. ٹھیک ہے. دا OLS اسٹیمیٹر اینڈ دیئر اسٹینڈرڈ ایرر کین بی سینسٹیو ٹو اسمال چینجز ان ڈیٹا. اور یہ کہ ڈیٹا میں بڑے معمولی چینجز کرنے سے آپ کو بالکل رزلٹ جو ہے الٹا ایفیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. سائن چینج ہو رہے ہوں گے، سگنیفیکنٹ انسگنیفیکنٹ وغیرہ، بڑا عجیب سی سچویشن آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا اسٹریٹا سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. یہاں سے پھر آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. یہ وہی ڈیٹا ہے آٹو والا جو سر نے بتایا تھا ہمیں کلاس میں وہی آپ کو یہ ڈیٹا میں نے لوڈ کر دیا ہے. چلے یہ والی جو اسکرین ہے اس کو ذرا کلیئر کر دیتے ہیں. CLS کلیئر اسکرین. چلے جی یہ اسکرین کلیئر ہو گئی. اچھا جی اب میں ریگریشن چلا رہا ہوں. REG ریگریشن وہی جو سر روٹین میں کرتے ہیں. یہ پرائس کو میرا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، انڈیپینڈنٹ میں نے MPG رکھ لیا، ہیڈ روم رکھ لیا، ٹرنک رکھ لیا، ویٹ رکھ لیا، لینتھ رکھ لیا، ڈسپلیسمنٹ رکھ لیا. بس میں نے کچھ ویریبل رکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ماڈل کو اس کو میں نے انٹر کیا، یہ ماڈل میرے پاس اسٹیمیٹ ہو گیا. اب ذرا آپ یہ دیکھیں، یہاں آپ کے پاس آر اسکوائر 38% ہے جو زیادہ برا نہیں ہے، اور اوور آل ماڈل بھی سگنیفیکنٹ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. نیچے آپ کو بھی ماڈل میں کئی چیزیں سگنیفیکنٹ، جیسے ویٹ آپ کو سگنیفیکنٹ نظر آ رہا ہے، جیسے لینتھ سگنیفیکنٹ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری اور چیزیں آپ کو، ہاں اچھا یہ کانسٹنٹ ہے، یہ بھی آپ کو سگنیفیکنٹ نظر آ رہا ہے. اوور آل باقی ہمیں سگنیفیکنس نظر نہیں آ رہی. البتہ اب میں تھوڑا سا اس کو روک کے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں، اور وہ ہے، یا چلے وہ تھوڑی دیر بعد بتا دوں گا. لیکن یہ آپ کو کہ یہ ماڈل کیسے چلاتے ہیں، ریگریشن کمانڈ اس کی کیا ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لی. اس کی ڈیٹیکشن ملٹی کولینیرٹی کی کیسے کرتے ہیں وہ پھر میں ادھر بتا دوں گا. VIF کمانڈ ہے، اس کے بعد ہی دینا پڑتا ہے، لیکن وہ بعد میں بتا دوں گا. یہ تو آپ کے پاس، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جہاں پر یہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ ملٹی کولینیرٹی کا پرابلم جو ہے نا وہ ان جگہوں کو ایفیکٹ کرتا ہے، ان کوفیشنٹس کو نہیں، ان کے اسٹینڈرڈ ایرر کو، اس جگہ کو. اور جب اس جگہ کو متاثر کرتا ہے تو یہ جگہ خود بخود متاثر ہو جاتی ہے، اور یہ پی ویلیو بھی متاثر ہو جاتی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اسٹیٹسٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اسٹیٹسٹیکل کانسیکوینسز اس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیٹسٹیکل کانسیکوینسز کیا ہے کہ اسٹینڈرڈ ایرر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس جگہ پر ہمیں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایفیکٹ یہاں پر اور یہاں پر ہوتا ہے. اچھا یہ کوفیشنٹ پہ اثر نہیں پڑتا. کوفیشنٹ آر اسٹل بلو، بیسٹ لینئر ان بائس اسٹیمیٹر. ان جگہ پر اثر نہیں پڑتا، ان کے اسٹینڈرڈ ایرر پہ، پریسیشن پہ اثر پڑتا ہے. اس جگہ پر اثر پڑتا ہے، اور جب یہاں پر اثر پڑ جائے تو یہ آگے ہر جگہ پر اثر پڑ جاتا ہے. یہاں سے آگے ادھر ہر جگہ پر اثر پڑ جاتا ہے. تو البتہ اگر بالکل ایگزیکٹ ملٹی کولینیرٹی ہو جائے یا بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے لگ جائے تو پھر آپ کو یہاں پر انسٹیبلٹی نظر آ جاتی ہے، اور بڑی پرابلم، شاید ممکن ہے کہ ماڈل اسٹیمیٹ ہی نہ ہو رہا ہو. اچھا جی. تو اس کے یہ کانسیکوینسز آپ کو جو ہے نا بیٹا کی اسٹیمیٹ ابھی بھی بلو رہیں گے. ٹھیک ہے. البتہ اثر کہاں پڑے گا؟ ویریئنس کو ویریئنس پہ پڑے گا. ان پہ اثر نہیں پڑے گا، اس جگہ پر اثر پڑے گا، اور یہ اثر بہت زیادہ ہوگا. اور اس کی وجہ سے یہاں پر ہر جگہ اثر ہو جائے گا. جیسے انہوں نے بتایا ہے، بیکاز آف کانسیکوینس کانفیڈنس انٹرول ٹینڈ ٹو بی مچ وائڈر. کیا مطلب؟ یہ جو لوور اور اپر لمٹ کے درمیان ڈفرینس ہے نا یہ بہت بڑھے گا. یہ ڈفرینس
بہت بڑھے گا. اور جنرلی آپ کے یہ کئی ایک ہائپوتھیسز ہیں جو ہیں نا، یہ نل ہائپوتھیسز، جیسے یہاں پر نل ہائپوتھیسز ایکسیپٹ ہو رہا ہے، یہاں نل ہائپوتھیسز ایکسیپٹ ہو رہا ہے، یہاں نل ہائپوتھیسز ایکسیپٹ ہو رہا ہے، اور یہاں نل ہائپوتھیسز. تو کتنی جگہ ہو گئی؟ 1 2 3 4 جگہوں پر نل ہائپوتھیسز ایکسیپٹ ہو رہا ہے. ابھی آپ ذہن میں رکھیں 4 جگہوں پر نل ہائپوتھیسز ایکسیپٹ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا کیا ہو رہا ہے؟ آلسو بیکاز آف کانسیکوینس 1 the T ratio of one or more coefficient tend to be statistically insignificant. T ratio insignificant ہو جاتی ہے، یہ اکثر جگہوں پر انسگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے. حالانکہ ماڈل یہاں دیکھیں بہت ہی ہائیلی سگنیفیکنٹ ہے، لیکن اس طرح کی ہائیلی سگنیفیکنس ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہی جس طرح اوپر ہے، وہ ادھر نیچے ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں بہت ہی ہائی سگنیفیکنس ماڈل ہمیں نظر آ رہا ہے. آر اسکوائر بھی برا نہیں ہے، آر اسکوائر بھی برا نہیں ہے. تو یہ تو اوور آل کچھ تھوڑی سی بات ہو گئی. پھر اب مزید آگے کنٹینیو کرتے ہیں. سورسز آف ملٹی کولینرٹی. ملٹی کولینرٹی آتی کہاں سے ہے؟ کچھ تو ڈیٹا کلیکشن میتھڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل سیمپلنگ اوور اے لمیٹڈ رینج آف ویلیوز ٹیکن بائی ریگریسرز ان دا پاپولیشن. تو ایک ڈیٹا کلیکشن کا یہ میتھڈ ہو سکتا ہے. کنسٹرینٹس آن دا ماڈل. ماڈل پہ کچھ شرائط آپ نے ویسے ہی رکھ دی ہیں، ماڈل پہ یا پاپولیشن میں کچھ شرائط ہے بینگ سیمپلڈ. فار ایگزامپل انڈیکیشن آف الیکٹریسٹی کنزمپشن. الیکٹریسٹی کنزمپشن کی اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کا آپ انکم اور ہاؤس سائز کا آپ نے 2 انڈیپینڈنٹ ویریبل رکھ لیا ہے، ایک انکم اور ایک ہاؤس سائز. بھائی جس کی انکم زیادہ ہوگی اس کا ہاؤس سائز بھی بڑا ہوگا، تو یہ دونوں آلریڈی کوریلیٹڈ ہے. تو بعض اوقات اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں، وہ ماڈل کے اپنے یا پاپولیشن جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اسی کا ایفیکٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو الیکٹریسٹی کنزمپشن کے لیے اگلے کے انکم بھی چاہیے ہوتی ہے اور اس کا گھر کتنا بڑا ہے، کیونکہ جتنا بڑا گھر ہوگا الیکٹریسٹی کنزمپشن بڑھ جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ ماڈل اسپیسیفکیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ماڈل میں اسپیسیفائی ہو. فار ایگزامپل ایڈنگ پالینومیل ٹرم ٹو اے ریگریشن ماڈل اسپیشلی وین دا رینج آف ایکس ویریبل از اسمال. یہ دیکھیں آپ نے ایک ماڈل میں ایکس رکھا ہے اور اسی ماڈل میں ایکس اسکوائر ایکس کیوب بھی رکھ دیا. وہ ایکس کا ہی ایکس اور ایکس اسکوائر اور ایکس کیوب کے ساتھ ریلیٹڈ ہی ہوگا نا. اور خاص طور پہ اگر ایکس کا رینج اسمال ہو تو ایکس اور ایکس اسکوائر میں زیادہ فرق کلیئر نہیں ہوگا اور یہ کوریلیٹڈ نظر آئیں گے. اسی طرح آپ نے اوور ڈیٹرمنٹ ماڈل یہ ویسے ریئر کیس ہے لیکن ہو سکتا ہے. دس ہیپن وین دا ماڈل ہیز مور ایکسپلینیٹری ویریبل دین نمبر آف آبزرویشن. یہ تو بہرحال کتنا اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کے ماڈل میں 100 انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور آپ نے ڈیٹا سائز جو ہے صرف 80 لیا ہوا ہے. 80 آبزرویشن لیے ہوا 100 ویریبل کو، یہ تو بہرحال مسئلہ ہو جائے گا. بعضوں کا اسپیورس قسم کے ریلیشن شپ ہو جاتے ہیں. An additional reason for multicollinearity, especially in time series data, may be that the regressor included in the model share a common trend. That is, they all increase or decrease over time. بالفرض اس کی آپ مثال لے لیں. ایکس ویریبل ہے کنزمپشن آف ویٹ. ہسٹوریکل ڈیٹا آف کنزمپشن، ہسٹوریکل ڈیٹا ٹائم سیریز نا. ایکس ہے ہسٹوریکل ڈیٹا آف کنزمپشن آف ویٹ ان پشاور، اور وائی ہے ایکس ون ہے کنزمپشن آف ویٹ. ایکس ون ہے کنزمپشن آف ویٹ، ہسٹوریکل ڈیٹ آف کنزمپشن آف ویٹ ان پشاور. فرض کریں یہ منتھلی ڈیٹا اور پچھلے کئی سالوں کا ہے. ٹھیک ہے، ہسٹوریکل ڈیٹا ہے 10-15 سالوں کا ہے اور منتھلی ڈیٹا ہے. اور پھر ایکس ٹو پر آپ کے پاس یہی منتھلی ڈیٹا ہے. ایکس ٹو جس طرح ایکس ون میں نے بتایا اٹ ریپرزینٹ ہسٹوریکل ڈیٹا آف کنزمپشن آف ویٹ، ایکس ٹو ریپرزینٹ ہسٹوریکل ڈیٹا آف کنزمپشن آف اسٹیل. اب ایک عام آدمی سے پوچھو کہ کنزمپشن آف ویٹ کا کنزمپشن آف اسٹیل سے کیا تعلق ہے، وہ کہے گا کوئی تعلق نہیں. لیکن ایک اور تعلق ہے نا، جو وہ تعلق جو آپ کو ویسے نظر نہیں آیا لیکن ٹائم سیریز میں موجود ہوتا ہے، وہ یہ کہ بھئی آپ کے پچھلے 10-15 سال کا ڈیٹا ہے. اس 10-15 سال میں پشاور کی آبادی بڑھ رہی ہے.
ٹھیک ہے. اور جب آبادی بڑھتی ہے تو وہ کنزمپشن آف ویٹ کو بھی ایک خاص ڈائریکشن میں بڑھاتی ہے, کنزمپشن آف ویٹ کو بھی بڑھاتی ہے, کنزمپشن آف اسٹیل کو بھی بڑھاتی ہے. لہٰذا آپ کی اسٹڈی میں اگرچہ پاپولیشن نہیں ہے, سٹی پاپولیشن نہیں ہے, لیکن آپ نے غور کیا کہ ویٹ اور اسٹیل کی کنزمپشن جو ہے ایک ہی ڈائریکشن میں بڑھے گی اور یہ آپس میں ہائیلی کوریلیٹڈ ہوگی. سو اٹ کین آلسو بی اے سورس آف ملٹی کولینیئرٹی. اب اصل مسئلہ آ گیا کہ ہم اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں میں نے کئی ایک چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہ سارے ممکن ہے میں نے صحیح طور پہ سر کے لیکچر اس طرح سنا نہیں ہے, میں کئی دفعہ ایبسینٹ بھی رہتا ہوں, تو یہ میں نے نیٹ سے دیکھا تھا تو میں نے وہ یہاں لکھ دیا ہے اس کا. لیکن یہ مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ویری ہائی اسٹینڈرڈ ایررز, اسٹینڈرڈ ایویشن بہت زیادہ ہو جائے, یہ جیسے ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا. دا اوور آل ماڈل از سگنیفیکنٹ بٹ نن آف دا کوفیشنٹ آر. ماڈل سگنیفیکنٹ ہے لیکن کوفیشنٹ نہیں ہے. آپ یہاں دیکھیں, میں نے بتایا ماڈل اوور آل بڑا اچھا سگنیفیکنٹ ہے لیکن کوفیشنٹ اس طرح سگنیفیکنٹ نہیں ہے. بعض ہیں لیکن پھر بھی اس طرح نہیں ہے جیسے ماڈل سگنیفیکنٹ ہے. تو یہ عجیب بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب یہاں پر اوور آل ماڈل سگنیفیکنٹ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس بڑے سگنیفیکنٹ رزلٹ آنے چاہیے کئی جگہوں پر, وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا. تو ایک تو یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. پھر کیا ہے, لارج چینجز ان کوفیشنٹ وین ایڈنگ پریڈکٹرس. یہی ہے کہ ماڈل مزید ہم پریڈکٹر چینج کرتے ہیں یا کوئی ایڈ کرتے ہیں تو کوفیشنٹ میں بہت بڑی بڑی چینجز آتی ہیں, مطلب یہ ایک دوسرے پر بڑا اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوفیشنٹ ہیو سائن اپوزٹ وین یو وڈ ایکسپیکٹ فرام تھیوری. اچھا, تھیوریٹیکلی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز کا کوفیشنٹ ہے وہ نیگیٹو ہوگا لیکن وہ آپ کے پاس پازیٹیو آ رہا ہے, بالکل ریورس آ رہا ہے, تو یہ خود بڑی عجیب بات ہے اور ملٹی کولینیئرٹی اس قسم کے ایفیکٹ لا سکتی ہے. کوفیشنٹ آن ڈفرینٹ سیمپل آر وائڈلی ڈفرینٹ. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ڈیٹا میں معمولی چینجز, ایک سیمپل اور دوسرے سیمپل میں معمولی چینجز ہو اور کوفیشنٹ میں بہت زیادہ فرق آ رہا ہو, تو یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو سر نے جو زیادہ کنسنٹریٹ کیا وہ ہائی ویریئنس انفلیشن فیکٹر. ویریئنس انفلیشن فیکٹر یا اس کا ریسیپروکل ہے ٹالرنس کہتے ہیں. ان دونوں کو ایک ہی بات ہے. وی آئی ایف اگر آپ کے پاس, سر نے بتایا تھا ہمیں کہ اگر یہ 10 ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ وی آئی ایف کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی مسائل ہیں کہ جو, اور اسی طرح ایک اور ہے پرنسپل کمپوننٹ انالیسس سے ریلیٹڈ ہے, اس کو بھی آپ دیکھ لیں. فی الحال میں وی آئی ایف پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا یہ ماڈل ہم نے بنا دیا تھا. ٹھیک ہے, اب اس طرح اس میں وی آئی ایف دیکھتے ہیں. اس ماڈل کے فوراً بعد جب آپ ریگریشن یہ کمانڈ چلائیں گے اس کے فوراً بعد آپ وی آئی ایف چلا دیں تو یہ اسی ماڈل کا جو آپ نے ابھی فائنل فٹ کیا ہوگا یہ اسی کا وی آئی ایف کی ویلیو دے دے گا. اور آپ یہ وی آئی ایف کی ویلیوز دیکھیں بہت ہی زیادہ ہیں. ویٹ اور لینتھ دونوں کی جو ہے نا یہ ویلیوز بہت زیادہ ہے. یہ 10 میں نے بتایا تھا کہ سر کہتے تھے کہ 10 یا 10 سے زیادہ ہو تو اٹ کین بی ویری ہائی. تو یہاں پر ملٹی کولینیئرٹی کا مسئلہ موجود ہے. چلے جی آگے جاتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں, کیا ریمیڈیز ہم کر سکتے ہیں. ایک تو ہے مسئلہ کہ کچھ مت کریں. ملٹی کولینیئرٹی از essentially a data deficiency problem. And sometimes we have no choice over the data we have available for empirical analysis. کئی دفعہ آپ ڈیٹا کسی اور جگہ سے اٹھاتے ہیں, آپ کو اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, وہ ڈیٹا جدھر سے آتا ہے, بالفرض اسٹاک ایکسچینج سے ڈیٹا آ گیا کہیں اور سے اب آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے. تو ڈیٹا پر آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ نے اسی کو استعمال کرنا ہوتا اور پھر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا. So even if we cannot estimate one or more regression coefficient with greater precision, میں نے بتایا تھا یہ precision کا مسئلہ کریٹ کرتا ہے. A linear combination of them, اور جو ہمارا ریگریشن ایکویشن ہے وہ خود ایک لینئر کمبینیشن ہی ہے. یہ ریگریشن ایکویشن اور کچھ نہیں ہے, یہ ہمارے ایکسس کا لینئر کمبینیشن ہی ہے.
A linear combination of them can be estimated relatively efficiently. تو ایسی صورت میں جب آپ کا مسئلہ صرف اسٹیمیشن ہو تو اوکے ڈو نتھنگ، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کچھ سم رول آف تھمز ہیں، جس میں 1 2 3 ہمارے آنے والے کئی سلائیڈ اس پر ہے. پہلے میں تو یہ میں ادھر ہی لکھ رہا ہوں تو یہاں ذرا یہ 1، باقی پہ یہ وہ 2 3 میں نے ادھر لکھے ہوئے تو وہ ذرا بڑے نظر آئیں گے باہر، لیکن باہر یہ وہ یہی بات کنٹینیوڈ ہے. کچھ طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ آپ کچھ پریئر انفارمیشن ہے آپ ان کو استعمال کر لیں. پاسٹ کی کچھ انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہے. سپوز we consider the model yi equal to beta 1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus ui, where y is consumption, x2 is income and x3 is wealth. اب ذرا انکم اور ویلتھ کا آپس میں بڑا اچھا تعلق ہے. سپوز یعنی پریئر بیس پہ ہمیں معلوم ہے وی بلیو دیٹ بیٹا B3 از اکول ٹو 0.10 بیٹا 2، مطلب ہے بیٹا 3 بیٹا 2 کا 10% ہے. یہ بات ہمیں ایک پاسٹ کے کچھ انفارمیشن سے معلوم ہے. دیٹ از دا ریٹ آف چینج آف کنزمپشن ود ریسپیکٹ ٹو ویلتھ از 1/10 دا کرسپونڈنگ ریٹ ود ریسپیکٹ ٹو انکم. وی کین دین رن دا فالوئنگ ریگریشن. تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ میں نے بیٹا 3 کی جگہ 0.10 بیٹا 2 لگا لیا. اب بیٹا 2 کامن لے کے، بیٹا 2 جب آپ کامن لیں گے تو جو بریکٹ میں بچے گا اس کو میں نے x4 کہہ دیا. بریکٹ میں یہ بچے گا x2i پلس 0.10 x3i، یہ بچے گا بریکٹ میں، اس کو میں نے x4 کہہ دیا. اگر آپ یہ کر لیں تو اس کی مدد سے آپ بیٹا 2 کی ویلیو معلوم کر سکتے اس ایکویشن کی مدد سے. وائی آئی اکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 x4i ui، اس کی مدد سے یہ سوڑا دیں. تو پھر آپ بیٹا 2 کو اسٹیمیٹ معلوم کر سکتے ہیں، اور جب یہ اسٹیمیٹ معلوم ہو جائے تو اس ریلیشن کی مدد سے بیٹا 3 معلوم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ بیٹا 2 اور بیٹا 3 کی ویلیو. باقی یہ پریئر انفارمیشن کہاں سے آئی ہے؟ اٹ کوڈ کم فرام پریویس امپیریکل ورک. تو پاسٹ میں جو آپ نے ورک کیا ادھر سے آ سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. نمبر 2 کیا ہو سکتا ہے؟ کمبائننگ کراس سیکشنل اینڈ ٹائم سیریز ڈیٹا. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. کراس سیکشنل، ایک بات یاد رکھے کہ ملٹی کولینرٹی کا مسئلہ زیادہ نکلتا ہے ٹائم سیریز ڈیٹا میں، کراس سیکشن میں کم نکلتا ہے. اویرنٹ آف، یہ بات نہیں کہ اس میں نہیں نکل سکتا لیکن اس میں کم نکلتا ہے. A variant of prior information technique is the combination of cross-sectional and time series data. This is known as pooling of data. Suppose we want to study the demand for automobile in US and assume we have time series data on the number of cars sold, average price of car, consumer income. تو پھر آپ سپوز کہ آپ یہ ماڈل معلوم کر رہے ہیں. لاگ، یہ ایل این کا مطلب ہے لاگ، نیچرل لاگریتم. نیچرل لاگریتم وائی ٹی، وائی ٹی کا مطلب ویلیو آف وائی ایٹ ٹائم ٹی. بیٹا 1 پلس بیٹا 2 لاگ آف پی ٹی پلس بیٹا 3 لاگ آف انکم پلس ایرر ٹرم ویئر وائی از دا نمبر آف کار سولڈ، پی از دا ایوریج پرائس، آئی از انکم اینڈ ٹی از ٹائم. Our objective is to estimate the price elasticity بیٹا 2 یہ معلوم کرنا اینڈ انکم elasticity بیٹا 3 یہ معلوم کرنا. In time series data the price and income variable generally tend to be highly collinear. یہ ہوتا ہے پرائس اور انکم آپس میں کافی کوریلیٹڈ ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ انکم بھی بڑھتی ہے اور پرائسز بھی بڑھتی ہیں. A way out of this has been suggested by Tobin, who say that if we have cross-sectional data, we can obtain a fairly reliable estimate of income elasticity. ٹھیک ہے، بیٹا 3 because in such data which are at a point in time the price do not vary much. ظاہر ہے کہ جب ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ ہوں گے کراس سیکشنل ٹائپ کے ہو جائیں گے تو پرائس زیادہ ویری نہیں کرے گا. Let the cross-sectionally estimated income elasticity be beta 3, cross-sectionally estimated. ٹھیک ہے، یہ cross-sectional data
Using this estimate, we may write the preceding series as this. Y star beta 1 plus beta 2 log of pt plus ut. हम ऐसे लिख सकते हैं where y star is equal to log of y plus beta 3 log of minus beta 3 log of income. ये क्या किया गया है, y की जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उनसे उन्होंने बीटा 3 टाइम्स जो है ना लॉग ऑफ इनकम माइनस कर दिया. क्या मतलब, y को, y जो क्या है, y इज़ द नंबर ऑफ कार सोल्ड, उसको उन्होंने एडजस्ट कर दिया है फॉर इनकम. ठीक है ना. और देट इज़ y स्टार रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम इट द इफेक्ट ऑफ इनकम. ये काम किया, ये माइनस इनकम का इफेक्ट यहाँ दूर कर दिया. वी कैन नाउ ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बीटा फ्रॉम द प्रीसीडिंग रिग्रेशन. ठीक है. ऑल्दो इट इज़ एन अपीलिंग टेक्निक, लेकिन इसके भी मसले हैं, और वो मसला है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक टेक्निक हो सकती है. बाकी आप इसको ज़रा तफसील से पढ़ लें. काश आप मेरे करीब होते तो इस पर शायद ज़्यादा डिटेल में बात हो सकती थी. एक अहम तरीका हो सकता है ड्रॉपिंग वेरिएबल. आप बाज़ वेरिएबल को ड्रॉप कर सकते हैं मॉडल से, बाज़ वेरिएबल को जो मसला कर रहे हो. ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ. फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि VIF में आप देख रहे हैं कि किसका VIF सबसे ज़्यादा है, और वैसे ये 1 over VIF जो है ये वो टॉलरेंस है. तो अब बहरहाल जिसका VIF बहुत ज़्यादा हो, अब मेरे पास वेट का बहुत ज़्यादा है ना, मैं ऐसा करता हूँ, ये मॉडल ला कर और वेट को सेलेक्ट करके मैं उसको डिलीट कर देता हूँ. वेट को मैंने डिलीट कर दिया, और अब इस मॉडल को दोबारा रन कर दें. दोबारा रन किया, और दोबारा रन करने के बाद सबसे पहले तो आप ये बात देखें कि ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस, और अब आपको इधर MPG हेडरूम ये किसी न किसी हद तक पहले के मुकाबले में बेहतर सिचुएशन इसकी नज़र आ रही है. और डिस्प्लेसमेंट का भी इफ़ेक्ट, ये अगर आप पहले देखें तो इतनी अच्छी सिचुएशन इनकी नहीं थी. MPG का देखें और हेडरूम का देखें पहले, और अब देखें बावजूद ये कि 5% से अब भी ज़्यादा है, लेकिन सिचुएशन बड़ी इम्प्रूव हो गई है, और डिस्प्लेसमेंट का भी बड़ा अच्छा हो गया है. अलबत्ता लिंक का इफ़ेक्ट जो है कि देखिए तकरीबन रिवर्स हो गया. लिंक का पहले क्या इफ़ेक्ट था, लिंक का इफ़ेक्ट देखें सिग्निफिकेंट था, और अब इनसिग्निफिकेंट हो गया. इतना ज़्यादा चेंज. ठीक है ना. तो आपको ओवरऑल मॉडल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा. अच्छा, एक और काम करते हैं, इस तरह करते हैं कि लेंथ के बजाय वेट इंक्लूड कर देते हैं. और अब रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है. अच्छा जी, अब की दफ़ा MPG हेडरूम का इफ़ेक्ट फिर ख़राब हो गया है, और वेट का इफ़ेक्ट भी अजीब सा है. मतलब कहीं पर भी ये वेट बड़ा मसला कर रहा है. यानी वेट को रिमूव करना अच्छा था, वेट को रिमूव करना अच्छा था, क्योंकि ओवरऑल देखें, मॉडल को देखें, और यहाँ नीचे रिजल्ट देखें, ये क्या हो रहा है. ठीक है. तो ये वेट काफ़ी मसला कर रहा है, और इसको रिमूव करना ही बेहतर है. ये वेट को इसके बजाय लेंथ लिख लेते हैं, इसके बजाय लेंथ लिख देते हैं. यहाँ से वेट के बजाय लेंथ लिख देते हैं, और वही पिछले मॉडल पर वापस आ जाते हैं. तो बहरहाल ये मॉडल फिर निस्बतन बेहतर है. बहरहाल असल बात यह है कि बाज़ औक़ात बाज़ वेरिएबल ड्रॉप करने से भी आपका मसला हल हो जाएगा. कुछ ना कुछ इम्कान है कि हल हो जाए. लेकिन इसमें क्या है कि जब आप इस तरह का काम करते हैं, बाज़ वेरिएबल को ड्रॉपिंग वेरिएबल फ्रॉम द मॉडल टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी मे लीड टू सम स्पेसिफिकेशन बायस. तो मॉडल की स्पेसिफिकेशन का मसले हो जाएंगे. Hence the remedy may be worse than the disease in some situation. तो बहरहाल ये भी एक मसला है जो हो सकता है. एक और तरीका ये है कि हम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. हम वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं.
Suppose we have time series data on consumption expenditure, income and wealth. One reason for high multicollinearity between income and wealth in such data is that over time both the variable tend to move in same direction. यही कि वक्त के साथ साथ अगर आपकी इनकम बढ़ती है, वेल्थ भी बढ़ती है, तो ये जो है ना, दे मूव इन सेम डायरेक्शन. अब आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग डिपेंडेंस इज़ टू टेक फर्स्ट डिफरेंस. और फर्स्ट डिफरेंस का मतलब ये है कि वाई टी का वाई टी माइनस वन से एक्स टी का एक्स टी माइनस वन इनका डिफरेंस लेना है. मतलब पिछले साल की वैल्यू और इस साल की वैल्यूज़ को एक दूसरे से माइनस कर लें. ठीक है, 2010 से आप 2009 की वैल्यूज़ माइनस कर दें. इसी तरह 2011 से 2010 की वैल्यूज़ माइनस कर दें. इसको हम फर्स्ट डिफरेंस लेना कह देते हैं. ये कर दें. और ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल सब के लिए कर दें. द फर्स्ट डिफरेंस रिग्रेशन, और फिर उन जो डिफरेंस वाला डेटा है उसको रिग्रेशन में इस्तेमाल कर लें. Now, this often reduces the severity of multicollinearity because although the level of x2 and x3 may be highly correlated, x2 और x3 correlated है ना, लेकिन इस तरह तो कोई रीज़न समझ नहीं आती कि उनका वो डिफरेंस बिलफर्ज x2t माइनस x2t माइनस वन और x3t और x3t माइनस वन, इसके जो डिफरेंस आप निकालते हैं x2 के अलग और x3 वो डिफरेंस भी आपने आपस में कोरिलेटेड होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट ज़्यादा इम्कान ये है कि वो अनकोरिलेटेड हो. अच्छा, इसका एक और भी है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आ जाएगा. An incidental advantage of first difference transformation is that it may make a non-stationary time series data stationary. एक टाइम सीरीज डेटा है जो नॉन स्टेशनरी हो, उसको ये स्टेशनरी बना देगा. ये स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी का क्या है, ये वैसे आने वाले क्लास में सर डिस्कस भी करेंगे. लूजली स्पीकिंग, अ टाइम सीरीज डेटा से YT is considered stationary if its mean and variance do not change systematically over time. देखें, रैंडम चेंजेस अलग होती है, सिस्टमेटिक चेंजेस अलग होती हैं. ठीक है ना. रैंडम चेंजेस जो है वो कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम भी हो जाती हैं, लेकिन सिस्टमेटिक चेंजेस एक डायरेक्शन में होती हैं. या मुसलसल बढ़ रहा है या मुसलसल कम हो रहा है, इस तरह के चेंजेस. अगर इस तरह का मसला है तो ये टाइम सीरीज़ को हम नॉन स्टेशनरी कहेंगे. अगर उसके मीन वेरियंस सिस्टमेटिकली बढ़ रहा है या सिस्टमेटिकली कम हो रहे हैं, इस तरह का कोई मसला है, तो एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है कि आप डिफरेंस ले लें. इस तरह कई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है. अनदर कॉमनली यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रैक्टिस इज़ द रेशो ट्रांसफॉर्मेशन. इसके लिए आप बुक दे सकते हैं, वहाँ और भी कई ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने सजेस्ट किए हुए हैं. तो वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करके भी हम मल्टीकोलिनियरिटी का मसले को काफ़ी कम कर सकते हैं. कुछ और रेमेडीज़ भी हैं. आप मज़ीद डेटा एक्वायर कर सकते हैं. सिंस मल्टीकोलिनियरिटी इज़ ए सैम्पल फीचर, ये पॉपुलेशन का मसला नहीं है, सैम्पल फीचर है. इट इज़ पॉसिबल दैट इन अनदर सैम्पल इन्वॉल्विंग सेम वेरिएबल कोलिनियरिटी may not be so serious as in the first sample. Sometimes simply increasing the size of sample if possible may attenuate the collinearity problem. तो ये भी एक हो सकता है कि आप सैम्पल साइज इंक्रीज़ कर लें, लेकिन इसका मतलब ये कि कॉस्ट इंक्रीज़ होगी. एक और मसला है अदर रेमेडी ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी. मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक सच एज फैक्टर एनालिसिस या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और टेक्निक सच एज ridge regression are often employed to solve the problem of multicollinearity. और ये वैसे सर ने थोड़ा बहुत क्लास में डिस्कस भी किया था. जो ऐसे वेरिएबल हैं कि जो आपस में को रिलेटेड है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इस्तेमाल करके सर ने बताया था कि इसके बजाय ऐसे वेरिएबल कैसे हासिल करें. एक तो वेरिएबल्स की तादाद कम कर दें, प्रिंसिपल कंपोनेंट हासिल कर लें, और फिर ऐसे कि वो आपस में एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हों, मतलब है अनकोरिलेटेड हो. तो ये भी सर ने क्लास में एक्सप्लेन किया था. ये भी एक तरीका हो सकता है. तो थैंक यू वेरी मच. मुझे नहीं पता कि मैंने इसको कितना बेहतर बता दिया है, लेकिन मैंने कुछ कोशिश की है कि मल्टीकोलिनियरिटी का थ्योरी किसी न किसी हद तक आपके लिए कवर करवा दूँ.
تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.